انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ حیرت مطالعے کا حیرت کرو، سلام ہے سجاد جامعہ صاحب کو اتنی شاندار صوفی نکالتی ہے، میرا دل خوش ہو گیا۔ انہوں نے پہلا مطالعہ دریافت سے ہے، بہت شاندار بہت شاندار، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے بالکل ٹھیک ہے، چند کلمات میں ضرور کوشش کروں گا۔ دوسرا پہلے میں کتاب فلسفے کی کتاب پر کام کر رہا تھا، آپ کو علم نہیں ہوگا شاید، نظریات فلسفہ پر مظاہرہ سارا میٹیریل جو ہے وہ یونانی اور یورپین انگریزی میں ہے۔ اس سلسلے میں میرا کچھ واسطہ ایک گھنٹے کے لیے اٹیلین فلاسفر کروچے سے، جیسے کروشے بھی کہتے ہیں کروچے بھی کہتے ہیں، بڑا مشہور نام ہے ہماری تنقید میں، بڑا مشہور نام ہے، یہ سائمہ کی تنقید ہے۔ تنقید میں اردو اور فارسی اور عربی جتنی بھی تنقید ہے اس میں بڑا نام ہے کروشے، اور اس میں اس کو بنیادی طور پر تو فلاسفر ہے، اس کا آرٹ سے یا مصوری سے یا موسیقی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس نے ایک فلسفہ دیا ہے دنیا کو، ایکسپریشن، اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہوا ہے اظہاریت، فینامینلزم، اس کا دوسرا نام فینامینلزم ہے، لیکن اظہاریت اس کا، تو وہ فلسفہ دیا۔ لیکن کمال ہے ہمارے ادب کی، تو اس نے مصوری کی، ادب کی، موسیقی کی، اس نے اس موومنٹ کو، اس لفظ کو بڑا ایکسپلور کیا، بڑا فائدہ لیا اس سے، کیونکہ وہ تو فلسفر تھا، وہ تو ہسٹورین تھا، لیکن یہ جو ایکسپریشنزم کا نام ہے، یہ جو ٹرم ہے، اس سے ہمارے لٹریچر نے اور مصوری نے بڑا اس کو ایکسپلائٹ کیا اور فائدہ اٹھایا، اور اظہاریت جو ہے ایکسپریشنزم باقاعدہ ایک موومنٹ کے طور پر مغرب میں چلا۔ وہ 1866 میں، اس کی ابھی کی بات ہے، 100 سال بھی نہیں ہو سکتا، 1866 میں پیدا ہوا، 1952 میں فوت ہوئے، 1952 بدل گئے، 1952 میں وہ فوت ہوا، یہ ابھی 70 سال میں، میں تو زندہ تھا، شروع کرتا تھا۔ تو اس نے یہ لفظ دیا ایکسپریشنزم میں وہ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی تمام زیرو جاندار چیزیں، چیزوں کے اندر، ان کے روح کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے، وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ میں نے ایسے جیسا دو چار مسئلے ہیں تو میری خواہش کی تھی جامعہ صاحب سے کہ کوئی ایسا انتظام کرے کہ دوست اکٹھے ہو گئے، گفتگو کریں، یہ شاعری، یہ ادب، یہ مصوری، یہ موسیقی کیا ہے؟ دراصل یہ اظہار ہے، اظہار ذات ایک اہم موضوع ہے۔ ابھی میں ذکر کروں گا کہ اتنا بڑا، اتنا اہم موضوع ہے کہ خود ذات خداوندی اسی کی وسیع ہے، ذات خداوندی بھی اس کی شوق رکھتی ہے، جس کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے۔ وہ جو ہے وہ ہمارے غالب نے بڑا سوامی تھا، وہ بدوں میں وہ بڑے سوامی تھے، اس کو محض شاعر کہہ کر صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، بڑے حکیم تھے یہ غالب بھی اور اقبال بھی۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، ماں کے بارے میں کہا، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں، دائم نقاب میں، نقاب کے کائنات ہے، ایک طرف ہم ہیں یعنی شیشہ آئینہ، اور ایک طرف وہ ذات ہے جو حسین جمیل ہے، وہ اور ہم، وہ اپنے جمال کو ہمارے آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ادھر سے ذرا تھوڑا سا ہٹا ہے تو صوفیاء کی طرف چلے جائیں، آپ کے علم میں ہے، یہ مشہور ٹرم ہے کنز المخفیہ، بڑی مشہور
تو صوفیہ کے نزدیک افضل مخفیوں کا مطلب ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہم کہتے ہیں خزانے افضل مخفیہ چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں سو میں نے کائنات، یہ صوفیہ کا مطلب ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، ان کا مقبول روایت ہے کہ یہ میں ایک خفیہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں اور لوگ میری تعریف کریں، سبحان اللہ کہیں گے، الحمد للہ کہیں گے، تو میں اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہوں۔ ایک بات نے کہا اس کے سامنے، یہ کائنات تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کیا رہی ہے دماں دم صدائے اگر کن فیکون ختم ہو جائے گا تو یہ تخلیق کا سلسلہ بھی رک جائے گا، وہ اسی لیے چل رہا ہے کہ کائنات ابھی مکمل نہیں ہوئی اور اس نے اپنے جمال کو پوری طرح نہیں دیکھا بندوں کی نظر سے، وہ خود تو جانتا ہی ہے، تو جب وہ آرائش جمال سے فارغ ہو گیا تو سمجھ لیں کائنات میں تخلیق کا سفر کچھ ہے، اور پھر جسے ہم قیامت کہتے ہیں کہ وہ سال بھی لگ سکتا ہے، لاکھ سال بھی لگ سکتا ہے، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ تو رب کائنات کو جو خالق اعظم ہے اس کو بھی اپنے انسان کی خواہش ہے، منظر مخفی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں اظہار کرتا، تو اس نقطۂ نظر سے جب میں نے کروشے کو دیکھا تو مجھے بھی حیرت ہوئی، تو میں وہی رک گئی، میری کتاب کا سفر بھی 8-10 دن رکتا رہا کیونکہ میں کروشے تک پہنچا تھا، اس کے بعد میں اس میں ختم ہو گئی، پھر مجھے آگے باتیں یاد آنے کے لیے راستہ دکھاتا گیا، وہ جو خالق باری ہے وہ بہترین رہنما ہے، بہترین رہنما ہے، کہتے ہیں فارسی میں جوئندہ یا بندہ، جو تلاش کرتا ہے اسے مل جائے، جوئندہ یا بندہ جو تلاش کرتا ہے اسے مل جائے، تو بہترین دینے والا ہے، بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ جب میں اس سفر میں نکلا تو میری اپنی کتاب میں سب لیکن آگے راستے نظر آتے ہیں، اظہاریت کو دیکھ کر میں بہت ہی حیران و پریشان ہوں۔ اس کے بعد جب میں نے کوشش لکھی، ادھر علامہ اقبال کی جو مشہور مرشد ہے مولانا روم، پیر روم بھی اس کو کہتا ہے، جو اقبال کا مرشد ہے میرا بھی مرشد ہے، وہ فلسفہ پڑھا اقبال، اس نے کبھی اس کالج کا نہیں دیکھا، عشق کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک اندر بامبڑ ہوتا ہے، ایک اندر بجلی ہوتی ہے جو اس کو تڑپاتی کرتی ہے۔ تو پیر روم نے کہا دی شیخ، دی کا مطلب یس کے دی روز کو مختصر کیا گیا، دی روز کو مختصر، دی روز دی شیخ بہت شراب ہمیں گرست گردش ہے، کل وہ بابا وہ مرشد میرا شراب ہاتھ پہ لے کر شہر میں گردش کر رہا ہے، یہ شیخ بہت شراب ہمیں گرست گردش ہے، کل دامو کب ملولوں میں انسان ہمارا دوست، کل دامو کب ملولوں میں انسان ہمارا دامو کب کا مویشی، میں مویشیوں سے تنگ آ گیا، انسانوں کو کہا عام لوگوں کو، میں سے تنگ آ گیا، یہ جو مویشی پھرتے ہیں میں ان سے تنگ ہو گیا، میں انسان کی تلاش کرتا پھرتا، اس لیے پوچھا کہ جناب نے اس نے کہا کہ یہ کل داموں کا بدولہ میں انسان معلوم، میں انسان کی تلاش کروں کہ ہم سفیر سست نفس بعض جو بدلوں بعض میں ان سست لوگوں سے تنگ آ گیا، شیر خدا رستم جزدانہ معلوم، میں کسی شیر خدا اور اللہ کے رستم کی تلاش کروں۔ سننے والے نے کہا یافت بھی نہ شبر جستا ہے ماں، اس نے سننے والے نے کہا یافت بھی نہ شبر ہمیں نہیں ملا وہ،
ہم نے بڑا تلاش کیا ہمیں بھی نہیں ملا. شیر خدا اور مستقل یزدان اور انسان ہمیں نہیں ملا. اس نے کہا اس کا کہ یافت مین کا شکل قانون دوست کہ جو نہیں ملتا اسی کی طرح تلاش کرو, جو نہیں مل رہا جوہر اسی کی طرح تلاش کرو. یہ مولانا روم کا بھی ہے. تو مولانا روم کو کہاں ملنا تھا؟ آج تک اسی کی طرح جاری ہے, آج تک اسی انسان کی طرح جاری جو نہیں مل رہا. ایک انسان آیا ہے پھر اس کے ساتھ اس کا خاندان آیا ہے, وہی ہے شیر خدا اسی میں سلسلہ ہے. اب یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ جو انسان کے اندر جو مختلف نظام ہے, نظام خون ہے, نظام استخوان ہے, اسی طرح نظام زبان ہے, اسی طرح نظام علم ہے. ہم دو کائناتیں ہیں سب سے بڑی, جتنی بڑی کائنات اور کہکشاں ہیں اور چاند اتنے سارے کیا پتا کیا کیا نظام نہ ہمیں دیکھا نہ پڑھا نہ کیا پڑھا. بے شمار کائنات ہیں, بے شمار کائنات ہیں. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو دو قرآن پڑھیں, دو قرآن جی جی مشہور کتاب ہے, اس میں اس کو تفصیل دی ہے. تو یہ جو نظام ہے انسان کے اندر زبان کا اور پھر علم کا, جس طرح زبان کی سطح ہے اسی طرح علم کی سطح ہے. زبان کی بڑی سطح ہے, پھر عام لوگوں کی مواد سے لے کر خدا تک اس کی سطحیں, ہر سطح کی اپنی زبان ہے. پودوں کی, پتھروں کی, پھر حشرات کی, جانوروں کی, پھر عام انسان کی, ویشیوں کی, پھر ان پڑھ لوگوں کی, پھر بازاری لوگوں کی, اس کے بعد پھر پڑھے لکھے لوگوں کی, پھر ان لوگوں کی جو فصحا ہے اور متقی ہے, پھر ولی ہے, پھر نبی کی زبان ہے, پھر اللہ کی زبان. یہ جو اللہ کی زبان ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن کوئی پلانٹ کے تحت آیا ہے یا رسول پاک کی آمد کے ساتھ اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. میرا ویژن یہ کہتا ہے کہ پہلے کروڑوں سال پہلے ہمارے لیے جو 5 سال 10 سال کے ہم پڑھنے پڑتے ہیں تو ہمارے لیے 50 سال کی قرآن میں پڑھنے ہوتی ہے. اس کی قرآن ہوتی ہے کروڑوں سالوں کے ساتھ. کوئی انسان آج کا نہیں ہے, کیا پتا اربوں سالوں کا ہے, کروڑوں سال کا, انسان کا قیاس ہے. تو اس قیاس میں نہ جانے کتنی سطحیں. کائنات کے خالق نے سب سے پہلے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا, صاحب کا سلسلہ شروع کیا, میں انسان پھر کتابیں آئی تھیں اور پھر ایک خاص زبان اس نے تخلیق کی. دنیا میں اس وقت 2022 کے سینسس میں 7,200 زبانیں دنیا میں, اور ڈائلیکٹ کے ساتھ انڈیا کی 1300 زبانیں ہیں. 122 تو ریکگنائز زبانیں ہیں جن کو انڈیا قانونی طور پر, اور 1300 ڈائلیکٹس. ان سب کی موجودگی میں ایک نئی زبان کو تخلیق کرنا آج سے لاکھوں سال پہلے, ہزاروں لاکھوں سال پہلے عربی, پھر اس کی تہذیب بنانا, پھر اس میں پوری نسل آباد کرنا, سارا پتھریلا علاقہ, گرمی کی شدت, اس میں پھر یہ پلان کیا گیا کئی ہزار سال پہلے. میرا بھی یہ سب کچھ ہے. اس وقت سے روح عرضی نے ایک آخری میسج کا پروگرام بنایا کہ میں نے یہ کرنا ہے, ایک عربی زبان لانی ہے, اور اسی میں قرآن مجید آئے گا, کیونکہ باقی کوئی زبان اس کی مکمل نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ بہت لمبی ہے. کوئی بھی زبان اتنے وسیع خزینے اور اتنے اعلیٰ خزانے کی تو اپنے مکمل نہیں ہو سکتی. اس کو ایک ایک لفظ میں سمندر ہے پانی کے, کچھ میں دھوکہ لگائے گا تو ملے گا. ہم نے تو جھاڑ پوچھ کے لیے رکھا ہوا ہے, یا فون بڑھے کے لیے, یا بیجوں کے لیے رکھا ہوا ہے, یا ختم درود پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے.
یا یہ پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھو گے تو کمرے میں داخل ہونا، یہ پڑھو گے تو واش روم میں داخل ہونا، یہاں تک لکھا ہوا ہم نے تو اس میں نہیں دی۔ اگر اس میں کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی جماعت مرتضی کرے گا تو ہر لفظ میں نظریات میں کروں، میں تو ایک علمی بات کر رہا ہوں، ہر لفظ میں ہزاروں لفظ، ایک ایک لفظ ایک موتی ہے، اس کی شیڈ بہت ہے۔ ایک لفظ ہے نور، آپ کو پتہ نہیں، اللہ ہم کو سماوات میں تمہارے بدلیل ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ ہے ذوق، ذوق کا مطلب بھی نور روشنی، استعمال کر ضیاء اسی سے نکلا، ضیاء بھی اسی سے نکلا، جدھر نور ہے ادھر سے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، اور قرآن کی حکمت یہ ہے، قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا آپ یہاں سے جا کر گھر تلاش کریں جو میں یہاں حیرت کروں گا، آپ گھر کا کچا یہ میرا مطالعہ بالکل نہیں، اس یہ صرف تدبر تفکر ہے، جہاں سے میں گزرتا ہوں اور رک جاتا ہوں اور پھر فکر و غور کر کے چیزیں آگے تلاش کرتا ہوں۔ میں پہلے بات وہ یاد نہیں، وہ ڈھونڈتا ہے اسے مل جاتا ہے، جو نہیں ڈھونڈتا اسے نہیں ملتا، سیدھا صاف سوچ۔ تو وہاں کہا کہ اللہ سماوات والارض، اور قرآن مجید پہ ذوق کے الفاظ، ذوق وہ روشنی نہیں ہوتی جو نور میں ہوتی ہے، ذوق وہ روشنی ہوتی ہے جو جلنے کے عمل کے بعد روشن کرتی ہے، جلتی ہے، پھر اس یہاں لکڑیوں کا ایک الاؤ جلایا تو روشنی پورے تک لیکن نور نہیں، وہ ذوق اور ہے۔ اللہ وہ ذوق نہیں ہے، بلکہ نور وہ ہوتا ہے جو منعکس ہو کر کسی ذات سے، کسی چیز سے منعکس ہو کر دوسری طرف جاتا ہے، اس کو نور کہتے ہیں۔ یہ صرف منعکس ہو۔ اب سوال ہے اگر وہ منعکس ہو کر خلق خدا کی عوام کی طرف آتا ہے تو کس پر منعکس ہو، کہاں سے منعکس ہو؟ ظاہر ہے ایک ذات ہے، وہ آپ آیت الکرسی میں بتاتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی میرے احاطہ نہیں کر سکتا میرے علم کی کسی ایک چیز کی بھی، میرے علم کی کسی ایک چیز کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اللہ بما شاء، ہاں جسے میں کہتا ہوں، استثناء دے دیا گیا۔ پھر اسی میں کہا گیا ہے کہ کوئی میرے سامنے سفارش نہیں کر سکتا اللہ بما شاء، جسے میں کہتا ہوں، استثناء رکھا گیا ہے۔ منعکس کس سے ہوتی ہے؟ آخری نبی سے ہوتی ہے، اس پر آتی ہے وہاں سے بالکل، ورنہ تو یہ دور پر پڑی تھی اور وہ کر واپس آ گئے تھے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کہ تجلی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، کوئی عام آدمی نہیں تھا، موسیٰ تھا، پیغمبر یعنی تھا، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں شما تو کیا خاص و خاص کس طرح ہے، تو وہ منعکس ہو کر ہم تک آتی ہے، اسے ہدایت کہہ رہے کچھ بھی کہہ رہے تو وہ ہوتا ہے۔ میں کل بتا رہا ہوں کہ ہر نفس کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی لفظ اسی معنی میں، اسی کیفیت میں دوسری کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم دیکھو سورج ہے نا، سورج، خورشید، آفتاب، یہ ہے اور بھی دو تین لفظ سب ایک ہی معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، اگر یہ ایسی نہیں، ایسی زبان بنائی گئی ہے کہ ہر کیفیت کے لیے وہی لفظ معنی دے رہا ہے، لیکن اس کے شیپ ذات ہے۔ ایک لفظ ہے نظر، نظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور انتظار، منظر اور نظارہ وغیرہ وغیرہ اسی روپ سے، اور ادھر بصر ہے، بصر کا مطلب بھی دیکھنا، یہ نظر سے نظارہ ہے، بصر سے بصیرت ہے، تو بصیرت ہے۔ نظر یہ ہے، نظر یہ ہے کہ آپ گاڑی میں سوار ہیں، ٹرین میں لاہور کراچی جا رہے ہیں، رستے میں جو منظر آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھنا اور بصر کا دیکھنا ایک سا نہیں ہے۔
وہ نظر ہے بس چلتے چلتے اچھٹتی نظر ڈالی پھر اگلا منظر آ گیا اگلا منظر آ گیا. بصر وہ ہے جہاں نظر بھی رک جائے دماغ بھی ساتھ شامل ہو گیا دل بھی ساتھ شامل ہو گیا. وہ بصر حی علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف. رحمت صاحب آپ توجہ کر رہے ہیں آؤ بھلائی کی طرف. فلاح کے مقابل دو لفظوں کی نجاح ہے ہیم نون جیم الف ہے نجاح. نجاح کا مطلب بھی بھلائی ہوتا ہے فلاح کا مطلب بھی فلاح. تو فلاح کے سامنے ایک نجاح کا لفظ بھی ہے اور ایک فوز کا لفظ بھی ہے. تینوں کا مطلب بھلائی ہے. فلاح کا مطلب بھلائی نجاح کا مطلب بھلائی. فلاح وہ بھلائی ہے جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے. حی علی الفلاح اور بھلائی کی طرف. نجاح وہ ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ بھلائی ہے. ہم تو دولت چاہتے ہیں مکان چاہتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس کی بھلائی ہے. اسی طرح فوز ہے. فوز کا مطلب وہ بھلائی ہے جو کسی نقصان سے بچا کر آپ کو کسی اچھائی کی طرف لے جائے. یہ بھلائی ہے. اسی طرح بے شمار الفاظ ہے ہزاروں الفاظ ہے. کبھی ایسا اونٹ کے لیے عربی روایت میں اونٹ کے لیے ایک ہزار نام ہے جو اونٹ جس کے لٹکے ہوئے غورمان جو چھیما کا بچہ غورمان ہے فاطمہ کا غورمان. اسی طرح خدا حافظ کے جس کی دوتا کا غورمان ہے جس کی قرآن ٹیڑھی غورمان ہے جس کی ایک گھوڑے سے 600 نام ہے روایات میں. مجھے نہیں پتا روایات لیکن لفظ ہے ڈکشنری اٹھا دے اردو کی فارسی فرض فرض کا مطلب بولتا اردو کی ڈکشنری اٹھا دے فرض کا مطلب. لیکن یہ وہ گھوڑا ہے جس میں فہم و فراست کا لفظ اسی لیے ہے. تو فرض روٹ ہے اس سے نکلا ہے فراست. جس گھوڑے کے اندر اسے پتہ چل جائے کہ میرا سوال جو ہے شہید پتہ ہے اسے وہ آ کر بہت اچھا ہے. تو فراست رکھنے والے گھوڑے کو فرض کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہاں گیا ہے کوئی بھی لفظ دوبارہ ایک ہی معنی میں کبھی نہیں استعمال. یہ ہے پہلا اعجاز. بڑے اعجاز بڑے اعجاز بڑے موز. افسوس ہمیں کیا پتا وہ سورت قدر میں ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. ہم نے تمہارے لیے قدر کیا. قدر کیا ہوتا ہے سمجھنے کے لیے وقت کرنا ہے. قدر تقدیر ہے. قدر کا ماننا ہے کسی چیز کو ناپنے کا. قدر و قیمت بھی ہم استعمال کرتے ہیں. پھر خود ہی سوال کر دیا بعد تمہیں کیا سمجھ آیا سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا. خیروں میں ہر نفس اپنے طور پر ایک خزانہ ہے. یہ ہے قرآن کی بات. میرے نزدیک پہلا اعجاز پہلا اور بھی دو اس دنیا. یہ جو عربی زبان ہے جب اس کا دماغ ہے تو اب آپ دائرہ حیرت آگے ہیں. اب دائرہ حیرت کیا ہے اس لیے کہ ایک لفظ ہے نتوفا کا جنہ نتوفا جنہ نتوفا جنہ. یہ میں دیکھ کر آتا ہوں نتوفا جنہ. آپ دیکھیں ذرا میں آپ کو مسلطن یہ دیکھیے یہ جو قانون ہے نتابہ یہ دراصل عربی میں عربی فلالوجی میں عربی ایٹمالوجی میں یہ میرے لیے استعمال ہوتا ہے متکلم کے لیے.
انا انی، یہ انا کا لفظ یہ ہوگا اسی سے نکلا ہے، نون نون اس کے بعد میں، ہم، میں، یہاں، وفا کا مطلب وفات۔ اب وہ آپ دائرہ حیرت میں ہے اس وقت، میرے دائرہ حیرت میں وفات، جنہ کا کاف جو ہے یہ واحد حاضر جمع حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ السلام علیکم مطلب آپ پر سلام، وعلیکم السلام تم پر بھی، یہ تم آپ کے معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ دراصل قرآن مجید میں ایک ہی ہے، مطلب وفا نہیں، یہ ایسے لکھا جاتا ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم جب آپ کو جب آپ کو وفات، جب آپ کیا عرصہ زندگی ختم ہو گئی، عزت سے ہم کہتے ہیں جب آپ کی حیرت ہوگی، جب آپ وصال پائیں گے، جب اس دنیا سے آپ کا سلسلہ جسمانی طور پر ختم ہو جائے گا، رسول پاک ہوتا ہے۔ یہ اب یہاں سے آپ کو بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، تو یہ ہے حیرت شروع ہو گئی۔ آپ حیران ہو جائیں گے، میں بھی ہوا، یہی دین ہے سر، یہی دین ہے کہ آپ اس کے کرشمات سے محفوظ ہو جائیں، پھر اس کی اثر میں تلاش کریں اور پھر کو پالیں۔ اس میں پہلا نون ضمیر کا ہے، کاف بھی ضمیر کا ہے، وفا درمیان میں بسات کے معنی کیا ہے۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے اس لفظ کا کہ یہ اس کا سیاق و سباق جو ریفرنس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب رسالت معاذ سے کہ جب یہ آپ کی باتیں نہیں مان رہے نا کہ انہوں نے واپس قبروں سے نکلنا ہے، زندہ ہونا ہے، انسان اس زندگی میں رہ کر یہ بھول جاتا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے تو ایسے ہی کہنا ہے یا مر جائیں گے بس ختم۔ تو رسول پاک نے شکوہ کیا کہ تم تو مان نہیں رہے، وہ دوبارہ زندہ ہونے کو تو مان نہیں رہے، تو آپ نے ان کے لیے تبلیغ کی ہے کہ میں آپ کو اسی دنیا میں آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نازل ہوتا دکھا دوں گا، یا آپ کی وفات کے بعد بطرف کریں۔ یہ لفظ پہلی دفعہ پہلی صورت میں آیا ہے، صورت یونس۔ اب بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے، صورت یونس قرآن مجید کی 10ویں سورت ہے، اس میں آیا ہے، اور صرف پورے قرآن میں 30 سپاروں میں 3 دفعہ۔ یہ میرا مطالعہ نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ باہر وہاں تک جب میں کہیں کبھی پہنچا تو میں نے غور و فکر کیا اور تلاش کے لیے اس کہاں کہا ہے، تو پھر آگے روشنیاں تھی گئی، اللہ کا شکر ہے۔ یہ 10ویں سورت میں ہے یونس، اور یہی سبجیکٹ ہے کہ لفظ کا ہے۔ پھر دوسری دفعہ یہ لفظ ہے سورت رات میں، آپ حافظ یہاں ہو میری رہنمائی کرتے ہیں، سورت رات رات کا مطلب بجلی آسمان میں، اس لیے اس کے لیے بھی لفظ ہے، اور بجلی بھی ہے، برق بھی ہے، آسمانی بجلی ترقی اور دھیان دیتا ہے جو قیامت میں جب آئے گی اور ختم ہو جائے گا سارے۔ سورت رات میں ہے دوبارہ 13ویں سورت ہے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ جو میں نے عرض کیا، تیسری دفعہ 3 دفعہ وہ ہے سورت مومن۔ سورت مومن کا دوسرا نام، یہ 2 نام ہے اس کے، سورت مومن اور غافر، 2 نام۔ ایک اور سورت بھی ہے، سورت مومن، تینوں جگہ اسی تلفظ میں، تینوں جگہ اسی تلفظ میں، ہاں جی اسی طرح یتا وفا ینتا، اچھا نتا اوکے، میرے ہمارے کہاں کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ہے جی، یہ ضمیر کی اتصال بہت سی زبانوں میں ہے، ڈٹیوس، میرے کو ڈٹیوس سلیکی اس نے مجھے دے، اس نے
डिठ्योस एक लफ्ज है, उसने मुझे देखा, गिद्यों मैं ने उससे लिया। ये फारसी में भी है, वो मेरा एक मजमून है, मेरी किताब में है, तामीलात में, फारसी में हरूफ इत्तिसाल, उसमें इसका जिक्र भी है, हरूफ इत्तिसाल। ये सराइकी का मैंने बड़ा जिक्र किया है, मैं तो सराइकी नहीं। तो तीसरी दफा ये लफ्ज, आखिरी दफा ये लफ्ज सूरत मोहम्मद इसका आखिर की है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिक्र किस चीज का है? वफात का। उसकी जिंदगी में, यानी रसूल की जिंदगी में उनकी वफात का, उनकी रहलत का, उनके विसाल का जिक्र है, ये ज़हन में रहे। फिर बात जल्दी कीजिएगा, कितनी उम्र थी रसूल पाक की? इनको जमा करें, 10 और 13 और 40, अभी तो एक है, इसी में और है 10 और 13, 23 और 43। जिंदगी में उनको तो नहीं पता मैंने कितने साल जीना है, ये बाद लोग कहते हैं, ये ऊपर से आता है ना, ये इल्म तो ऊपर से आता है कि इसको फला जगह पर, इसको फला, उसको तो पता है ना। 63 साल उम्र और साल जवाब नहीं करते, जिस सूरत में गए वही होती 63 साल। अब जरा और गया, एक और हैरत, बेइंतहा हैरत, मैं अभी तक हैरत बचा हूँ, हैरत में जाऊँगा। रसूल पाक को कितनी उम्र में रसूल बनाया गया? 40। ये मक्का में कितनी देर रहे? 13 साल। मदीना में कितनी देर रहे? 10 साल। ये तरतीब भी हुई है, शुरू से करें, पैदाइश से लेकर 40 साल, 13 साल मक्का में, 10 साल। ये है मुताले का है और तफक्कुर का है, और मैंने किसी का नहीं ये जो तरतीब या नहीं है। अब जरा थोड़ा सा हम बदलते हैं और अदब में आते हैं। आप पेरों में हैं, अदब के आप नहीं है। हमारे उर्दू अदब में, शेर व अदब की तारीफ और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर में जो पायनियर्स हैं, या वो उर्दू अदब और शेर व नस्र, अभी शेर खान थी, अभी शेर खान थी, उंगली पकड़कर चलती थी, उस वक्त उसकी बर्दाश्त में सबसे पहले जिन लोगों ने बेकत की, उनमें पहला नंबर ये जरा इसको भी गौर से मेरे जरा हाथ लगते हैं, इसलिए भारत 1797 में 1797 ठीक 20 साल बाद सर सैयद 1817 20 साल सर सैयद के बाद ठीक 20 साल हादी का 1837 चेक तो आप कर सकते हैं डॉक्टर, ये देखें ठीक 20 साल बाद शिबली पर ठीक 1817 अब ये 20 साल का सफर 80 साल। अब मैं आपको हैरत में कहा, जिंदगी बता रहा हूँ, बंदा की तरफ हैरत में एहतराम साहब जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे थोड़े छोटे हैं, 60 साल से ऊपर कर रहे हैं, उनको पता है। मैं नामी 10वीं जमात में पढ़ता था, तो हम पर्चे में जब बलागा इकबाल का मजमून आता था तो हम उसकी तारीख पैदाइश लिखते थे, जानिए साहब उसकी तारीख पैदाइश लिखते थे 2 1873 1806, मुझे याद है 2 थे,
60 سال سے ہو گئے ہیں. یہ بات پرانی ہے. ایوب خان کا دور تھا. استاد محترم سید عبداللہ زندہ تھے. تو کسی نے ایوب خان کے ذہن میں نکالا محضور والا اقبال ہمارا پوچھا ہے. پوری دنیا میں اس کی شہرت کا گلا بنتا ہے. فارسی اور عربی اور اردو کے شمار اس کے قانون میں. تو تاریخ پیدائش ہم نے ابھی تک اس کی بنانے کی کہیں 73 ہے کہیں 76. ایوب خان بڑا مدمت آدمی تھا. ان باتیں رہا کرتا تھا. اس نے ایک کمیٹی بنائی. اس میں ڈاکٹر سید عبداللہ کو چیئرمین اس کا بنایا. گورنمنٹ کالج کے ڈین تھے بلاوی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ اس طرح کریں نقشہ کہ آپ کو 6 مہینے میں دیتا ہوں. علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کنفرم کریں. 1 نہ ہو 2 نہ ہو 2 ہو 1 نہ ہو کنفرم کریں. اور آپ بندے لے لیں جتنے چاہیں. جو آپ کو کنوینس وینس پیسہ کیسے چاہیے ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ نیلم بھی جائیں کیمرٹ بھی جائیں سیاح کو جائیں ادھر جہاں جہاں آپ چاہیں اب جا کر یہ مجھے رپورٹ کریں. سارا بات سے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا. اور بالآخر 1877 میں یہ 20 سال کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب صدی بھی پوری ہو گئی. میں سوچ تصویر گاڑی میں کرتا تھا. اس وقت بھی ایسا ہی جب کسانہ بنایا تھا جس چیز کے پیچھے لگنے لگتے سے یہ سبھی پوری ہو گئی. یہ پوائنیئرز ہیں. اقبال کے بغیر یہ ادھورا تھا. نیچر نے اشارہ کیا اس طرح کسی کو بھیجا جائے. اب جا کر لوگ کہیں کہ اس کو 1877 ہے. آپ لکھتے ہیں اس وقت 73 تھا یا 76. یہ مطالعے کے اختلاف باہر تھا. اب ذرا تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں اور طرف آتے ہیں کیونکہ یہ پرانے مزید کی تو میری نصرت ہے گرال ہے اتنی اس میں پڑھتا میں کبھی کبھی مجھے امتحان پڑھتا ہوں. ایک لائن پر ہوتا رہتا ہوں. بے شمار خزینے ملتے ہیں مجھے. امیر خسرو امین الدین اس کا نام ہے. امیر خسرو بادشاہوں کا لفظ تھا پرانا. وہ نظام الدین نامیہ کے امیر تھے. غالب بھی اس کا ہوتا ہے نظام الدین نامیہ اس کے قریب ان کا. امیر خسرو کا تاریخ پیدائش ہے 1253. امیر خسرو اور تاریخ وفات ہے 1333. اب چیک کر لیں گے کہ پیدائش آپ دیکھیں. ایک ڈیجٹس کو دیکھیں 1 2 3 5. نیچے کو 1 2 3 5 سیم ڈیجٹ. کبھی ایسا دنیا میں بہت ہی کم ہوتا ہے. بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ تاریخ پیدائش کے کوئی ڈیجٹ تاریخ پوری 4 ڈیجٹ ہے زیادہ تر. تو یہ سیم ہے. ایک تو ان کا مجموعہ بھی دونوں کا ظاہر سیم ہے. تو 11 اس کو بھی 11 کرنا. اس کے 11 کو ہم مجموعہ آدھار پہ سنگل میں 2 بناتے ہیں. اور کیلوں میں یہاں لا کر چیک کر رہے ہیں. محمد کے بھی 11 بنتے ہیں اور 2 جو بنتے ہیں. اور 27 ستمبر کو وفات ہے. 27 ستمبر 9واں مہینہ 9 تاریخ. اور عمر کتنی 72. یہ بھی 9
بس ان 9 نے 11 نے امیر خسرو بنا دیا، تبلا ایجاد کیا، شہنائی ایجاد کی، ہزاروں بہن ایجاد چلی، کہنے کا پتہ نہیں کیا آدمی تھا۔ یہ تبلا جو ہے یہ کائنات کی دھڑکن ہے، تبلا موسیقی کی دھڑکن ہے، تبلے کے باہر کوئی موسیقی نہیں۔ یہ ہمارے پرانے ڈائریکٹر صاحب اور نئے ڈائریکٹر صاحب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ دھڑکن ہے کائنات کی تبلا، شہنائی اور بھی کئی راگ، نئے راگ ایجاد کیے، مقدمیاں ایجاد کی۔ نظام الدین اولیاء آگے ہوتے تھے، لمبی لٹوں والے، پیچھے خسرو اس کے پاؤں پر پاؤں نہیں رکھتے، جدھر جاتے تھے بلکہ ایک ہلکا سا واقعہ بھی ہے، ضرورت ہوتا ہے اس کا کوئی چھوٹا سا۔ نظام الدین اولیاء شہر کے شکریہ تھے، تو صبح دعا کرتے وہ دنیا جنگل کی طرف تھے، تو دیکھا صبح کا وقت تھا، صبح کے وقت تمام بصیرتیں نیچے نازل ہوتی ہیں، صبح وہ وقت ہے تمام بصیرتیں نیچے آتی ہیں، آپ شارے نیچے اترتے ہیں، دوارے پڑتی ہیں بصیرت کی، علم کی، جس نے کچھ لینا ہے وہ اس وقت جاگے اور اس وقت جاگے اور پکڑ لے اس کی مہار کو، اس کے دامن کو پکڑ لے کہ میں نہیں جا رہا، مجھے یہ چیز چاہیے، تو دیکھ کہ آپ کے خلوص میں کمی آ کرنے کی کہیں نہ کہیں کمی، تو وہ جب وہاں جمنا کے پہنچے لنگا میں، تو انہوں نے دیکھا سر پر ٹوپی، کپڑوں کے کپڑے پیچھے یہ دوسرا، انہوں نے دیکھا کہ مختلف مذاہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے کی عبادات کر رہے ہیں، سکھ بھی، ہندو بھی، مسلمان، پارسی، کرسچن، یہ جتنے ہمارے پرانے اساتذہ تھے سارے شاعر تھے، نظام الدین اولیاء تو فارسی کے پڑھ گئے، منہ سے فوراً نکلا، ہر قوم راستہ ہے، دین و قبلہ گاہ ہے، ہر قوم صحیح راستے پر جا رہی ہے، اس کا اپنا دین ہے اور اس کا اپنا قبلہ ہے، ہر قوم راستہ ہے۔ افسوس ہے کہ بڑے ہوئے ہیں، برمنی تحمل کیا جائے، صبر کیا جائے، غور کیا جائے تو قوموں کے مذہب میں بڑا اختلاف نہیں ہے، سوائے چند فرقے نہیں لگے۔ ہم کا بھی وہی بلیل میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ جو اینٹوں کا بنا ہوا اور کس چیز سوال ہے، بہرحال ادھر میں نہیں پڑھتا کہ نظر میں میرا کوئی مطالعہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نظام الدین اولیاء نے ہر قوم راستہ ہے، ہر قوم ٹھیک راستے پر ہے، تو دیکھ رہا کسی نے کرنا سے گزر کیا، کسی نے مٹی سے کیا، اپنے اپنے اس کو، وشنو کو، اس بھگوان کو، اس اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہی تو ہے کائنات قرآن کو یاد کریں، بس کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں، تو پیچھے کیونکہ وہ آ رہا تھا نا یہ فساد، ہر قوم راستہ ہے، دین کا قبلہ جائے، ہر قوم ٹھیک جگہ پر، ٹھیک راستے پر، اس کا اپنا دین ہے، اپنا قبلہ رہا ہے، تو پیچھے یہ فساد ہوئے، من قبلہ راست کر دیں برسمتے کج پڑا ہے، میں نے اپنا قبلہ راست کیا، سیدھا کر لیا ہے، ٹیڑھی ٹوپی والے کے پیچھے اللہ، یعنی ٹیڑھی ٹوپی کہتے ہیں تصویریں دیکھیں، من قبلہ راست کر دم برسمتے کج پڑا ہے، میں نے بھی اپنا راستہ سیدھا کیا، اپنا قبلہ سیدھا کیا، اس کے پیچھے اس کا قبلہ ٹھیک ہے تو میرا بھی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ایک آخر میں ایک لفظ ہم بہت بولتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں اسے پوائنٹ آف ویو، اردو میں کہتے ہیں نقطۂ نظر، یا نقطۂ نظر، یا اسی طرح اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی موقف یا نقطۂ نگاہ،
یہ ہم بول جاتے ہیں سرسری، ہم نے غور کبھی کیا ہی نہیں، ہمارے غور کی عادت ہی نہیں پوری قوم میں. پوری قوم کی کہاں دان نکلی ہے؟ قتل میں، غارت میں، چوری میں، فتوے لگانے میں، برا بھلا کہنے میں، کسی کو بات دینے میں، کسی کو کافر کہنے میں. نقطۂ نظر کے لفظ پر غور کر لیں تو آپ کے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے. نقطۂ نظر، زاویہ نگاہ بھی سے کہتے ہیں. یہ نام ہے لفظ بہت بڑی زندہ حقیقت ہے. ابھی لفظوں کی بات قرآن مجید کی ہو رہی ہے. لفظ کو معمولی نہ سمجھا جائے. لفظ فسادات کرا دیتے ہیں اور لفظ محبتیں پیدا کرتے ہیں. لفظ اخلاقی کردار کو ظاہر کرتا ہے، لفظ صفری کردار کو ظاہر کرتا ہے. لفظ بھی کر دیتا ہے، وہاں ایلفی بھی بنا دیتا ہے، جوڑ بھی دیتا ہے. لفظ کی بڑی قیمت ہے. قرآن مجید سارا لفظوں کے ساتھ چلا ہے. ایک لفظ مودی کی طرح آئے گا آپ کے سامنے. کبھی ہم غور کریں تو نے کبھی غور نہیں کیا. معذرت خواہ کبھی غور نہیں کیا. اس نیت سے آپ غور کریں کہ اس سے کچھ سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. ہم نے تو اس کو اوپر سجایا ہوا ہے اور کبھی بھی اس پر غور نہیں کی. اور اس کے جو بڑے قصوروار ہیں وہ ہمارے سوکال پیشوا اور عالم لوگ ہیں جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے. مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہم کو یہ رستہ دکھایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو 30 نیکی ہوگی. پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 30 نیکیاں تو اس سے ہو گئی. ایک پوری سورۃ یاسین پڑھ لو، نیکیاں ہی نیکیاں. آپ غور کریں، فکر کریں، کھوج لگائیں، تلاش کریں، آپ کو ایک جہاں میں تازہ کریں. نقطۂ نظر، پوائنٹ آف ویو، پوائنٹ آف ویو، نقطۂ نگاہ، زاویہ نظر، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک آدمی ہے، یہ ایک آدمی ہے جو ہماری طرح منہ کر کے کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا. میں یہاں کھڑا، یہاں اس کو دیکھا. مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ کو اس تصویر میں کیا کیا نظر آتا ہے، میں یہ کہوں گا 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک ٹھوڑی، باقی جسم جو کام. اب غور کر لیں جی اس طرح بھی آ سکتے ہیں. ادھر کر کے ہم بیٹھے. ایک آدمی جہانیہ صاحب یا کوئی آدمی وہ اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے. اس سے پوچھا جائے گا تو جواب کیا ملے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کی تو نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ آنکھیں ہیں، اس کی تو ایک بدھی ہے، سر کا بھی حصہ ہے بس. وہ بھی سچ ہے، وہ بھی سچ ہے. ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، وہ یہ کہے گا جی ایک آنکھ نظر آ رہی ہے، ایک آنکھ. ایک آدمی ادھر ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے گا کیونکہ یہ نشوں کے مغرب ہے. وہ بھی کہے گا جی ایک آنکھ یہاں سے نظر آ رہی ہے، کہاں نظر آ رہی ہے، تھوڑی سی چھوٹی نظر آ رہی ہے. اب مجھے بتائیں آپ کہ ان میں سے غلط کون ہے؟ یہ ہے نقطۂ نظر. جو نظر آ رہا ہے جس کو کہتے ہیں نقطۂ نظر. جو انسان، جس انسان کو جہاں وہ کھڑا ہے اس سے جو چیز نظر آ رہی ہے اس نے وہی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، دین کے بارے میں، سنت کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس کے بارے میں سوال کرے جو اس کو معلوم ہے وہی اس کا جواب دے گا. وہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کا نقطہ نگاہ ٹھیک ہے. دوسرے کا نقطہ نگاہ جو ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے. اس سے وہی پرسش ہونی ہے جو اسے نظر آ رہا ہے. اس سے وہی پرسش ہونی ہے جو اسے نظر آ رہا ہے. اگر اسے نظر 2 آنکھیں آ رہی ہیں تو ایک آنکھ کہے گا تو پکڑا جائے گا. اگر اس کو 2 آنکھ نظر آ رہی ہے ایک آنکھ کہے گا تو پکڑا جائے گا. لہٰذا ہر آدمی اپنی اپنی جگہ، وہ سوسائٹی عظیم ہوتی ہے جس میں ہر آدمی کے نقطۂ نظر کی تعظیم کی جائے اور غور کیا جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور اگر وہ غلط جگہ پر، یہاں پہاڑ ہے اس پر بھی کھڑا ہے، یہاں جھاڑی ہے اس پر کھڑا ہے،
یہ کوئی اور جگہ ہے، دریا کا کنارہ وہاں کھڑا ہے، یہ عام بازار میں کھڑا ہے، تو بھائی جہاں وہ کھڑا ہے بھائی کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ کس پر قدر لگائیں گے؟ کیا ایلیگیشن لگائیں گے؟ کیا حد لگائیں گے اس پر؟ کوئی حد نہیں لگ سکتی۔ لہٰذا میری تمام امت مسلم سے گزارش ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کو ہی نہ دیکھیں، دوسرے کو نقطۂ نظر کو دیکھیں، پھر تو بات آپ کی بن جائے گی اور آپ کو صدمہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام لڑائیاں، تمام اختلافات، تمام جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے۔ آج تک ویسا آج تک جتنے مرڈر، قتل، ڈاکے، فساد برپا ہوئے ہیں، ان کی بنیاد اگر تلاش کی جائے ہسٹری میں پوری تو سب سے بڑی بنیاد مذہب ہے۔ ہم دوسرے کے نقطۂ نظر کو قبول نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں خیال ہوتا ہے۔ ایک شعر آخر میں آپ کے لیے بھی، میرے اپنے لیے، ہر لہجہ نیا قانون نئی برکت تجلی، ہر لہجہ نیا تو نئی برکت تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو گیا، یہ تڑپنا، یہ جلنا، یہ الاؤ یہ جلتا رہتا ہے، کسی میں فنا ہے۔ السلام علیکم۔